بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے طور پر اور بہترین نمونے کے طور پر ہم نماز کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ نماز اگر ان شرائط کے ساتھ پڑھی جائے جو اس نماز کو صحیح بجا لانے کے لیے شرط قرار دیے گئے ہیں، باوضو پڑھیں، کپڑے پاک ہوں، جگہ بھی غصبی نہ ہو، سجدے والی جگہ بھی پاک ہو، قبلہ رخ بھی ہوں وغیرہ، یہ نماز صحیح ہوگی، مکمل صحیح ہوگی اگر اس میں شرائط صحت موجود ہوں۔ یعنی ایک نماز کو صحیح طور پر بجا لانے کے لیے جو شرائط خدا اور رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ انجام دیں وہ 100% صحیح ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہے، قبلہ رخ نہ ہو، بغیر وضو کے پڑھی جائیں، کپڑے پاک نہ ہوں، غصبی جگہ پڑھی جائیں، یہ باطل، 100% باطل، یعنی نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ بغیر وضو کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ قبلہ رخ جو نماز نہیں پڑھی جائے گی وہ نہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ شرائط مکمل ہوں، جن کو شرائط صحت کہا جاتا ہے، باوضو ہونا شرائط صحت میں سے ایک ہے، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ اس کے نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے شرائط صحت 100% صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے کچھ صحیح ہو کچھ باطل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا مکمل طور پر صحیح ہے یا مکمل طور پر باطل ہے، نماز کچھ صحیح ہو کچھ باطل ہو، ایسا نہیں ہے۔ آخری سجدہ بھی اگر رہ گیا یا سجدے کے لیے آپ نے پیشانی پر سر رکھا جان بوجھ کے، ذکر سجدہ نہ پڑا، نماز باطل ہے۔ 99% آپ کی نماز وہ سب آپ نے انجام دیا ہے، آخری ایک سجدے کے نتیجے میں پوری نماز نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ نماز پوری پڑھی آپ نے، تشہد میں اللہم صلی علی محمد آپ نے کہا، وآل محمد کا لفظ اگر رہ گیا، نماز نہ پڑھنے کے مترادف ہے، باطل ہے، سرے سے باطل ہے۔ لیکن جو قبولیت ہے، قبولیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری نماز قبول ہوئی ہے، آدھی نماز قبول ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں فیصد، پرسنٹیج سے کے حساب سے ہو سکتا ہے نماز قبول ہوئی ہو سکتا ہے نماز قبول نہ ہوئی ہو۔ اور یہ اس نقطۂ حقیقت کی طرف اشارہ ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، حوالہ جلد نمبر یاد رہ گیا ہے، صفحہ نمبر یاد نہیں رہا، جلد نمبر 82 بہار الانوار کا وہ سیٹ جس میں 110 جلدیں ہیں، ایک پرانا سیٹ ہے 25 جلدوں کا، وہ اتنی لمبی اس کی جلد ہے اور موٹائی اتنی ہے۔ ابھی جو نئی چھپی ہے آپ کہیں کمپیوٹرائز، وہ 110 جلدیں ہیں، اس کی 110 جلدیں بہار الانوار، جی یہ انوار الہی کے سمندر، اس کی جلد نمبر 82 میں وہ یہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ معصوم سے کوئی پوچھتا ہے فرزند پیغمبر، ہم کیسے معلوم کریں، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ ہماری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بہت فرق ہے نماز کے صرف صحیح انجام پانے اور اس کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کے شرائط الگ الگ ہیں۔ صحیح نماز کے شرائط جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، آپ کو باوضو ہونا چاہیے، آپ کے لباس کو پاک ہونا چاہیے، جگہ کو وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کی جگہ اگر ناپاک ہے، وہ خشک ہے، آپ کا پاؤں بھی خشک ہے، جرابیں بھی خشک ہیں، اور وہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی خشک ہے، لیکن ہے ناپاک، آپ کی نماز صحیح ہے۔ لیکن جہاں پیشانی رکھتے ہیں وہ خاک شفا ہو، پتھر ہو، پتا ہو، کاغذ ہو، ٹیشو پیپر ہو، اس کو پاک ہونا چاہیے، ورنہ نماز آپ کی وہ باطل ہو جائے گی۔ اب یہاں سے
کسی کو غلط فہمی نہ ہو، بہت جلدی غلط فہمی ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، خوش فہمی دیر سے پیدا ہوتی ہے، غلط فہمی جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے جرابوں کا نام لیا ہے، اس سے یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کی جرابیں ناپاک ہیں تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نہیں، جراب آپ کی ناپاک ہے لیکن خشک ہے، تر نہیں ہے کہ جراب کی نجاست آپ کے بدن تک سرایت کر جائے، وہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ رومال آپ نے رکھا ہوا دومال جیب کے اندر، وہ ناپاک ہے، اس سے آپ کی نماز، یا یہ جنا چپ، یا یہ بعض علاقوں کے ابھی بھی کچھ مومنین نے، وہ پشاور کے مومنین، گلگت بلتستان کے مومنین، انہوں نے مخصوص ٹوپی قومی نشان ہمارا وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر ناپاک ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ناپاک ہوں تو ان میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ان میں سے قانون یہ بنایا گیا ہے کہ وہ کپڑا جس سے آپ ستر عورتین نہ کر سکیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اتنی نہیں ہے کہ اس سے آپ پردہ کر سکیں ستر عورتین، وہ اگر نجس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب پوچھا گیا کہ تو یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا کہا جاتا ہے اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، زیارات سے کوئی واپس آئے اللہ تعالیٰ آپ کی زیارات کو قبول فرمائے۔ سکتا ہے کہ یہ جو حج جو میں نے صحیح انجام دیا ہے 100%، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، قبول ہونے کی شرائط الگ ہیں، اس کو خدا نے قرآن میں واضح آیت میں فرمایا، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، انما سوائے اس کے نہیں، انما کا ترجمہ بنتا ہے سوائے اس کے نہیں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما انا بشر مثلکم، یہ خدا صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ ایک آدمی اگر متقی نہیں ہے، نماز کی شرائط صحت 100% موجود ہیں، وضو ہے، کپڑے پاک، جگہ مباح، رخ بقبلہ، سب کچھ ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اگر متقی نہیں ہے، یہ آیت کہتی ہے، یہ سب سے پہلے تو کلام حضرت حابیل کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ خدا قانون قدرت یہ ہے، خدا صرف متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، اگر متقی نہیں ہے تو ان کا عمل قبول نہیں ہے، بے شک صحیح ہو، فرض ان کا ادا ہو جائے گا، تارک السزا والی سزا اس کو نہیں ملے گی، لیکن صحیح ہونے کی جو برکتیں ہیں، فائدے ہیں، ثمرات، وہ ان سے محروم رہے گا۔ صحیح نماز کی اور قابل قبول بھی ہو، اس کی برکتوں، نشانیوں اور اس کے آثار میں سے ایک اثر، جو نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہ آپ کو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند پیغمبر، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، اچھا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو خدا نے بتا دیا ہے ہم کو، یہ اس طریقے سے پڑھو تمہاری نماز صحیح ہوگی، بری ذمہ ہو جاؤ گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ مجھے کیسا پتہ چلے کہ میری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا امام نے پڑتال کا طریقہ بتایا ہے، فرماتے ہیں دیکھو اس نماز نے تمہیں، اس نماز کے پڑھنے کے بعد تم کتنا گناہوں سے بچتے ہو، اسی حساب سے سمجھو کہ تمہاری یہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بہت سارے اس کے آثار، فرض ادا ہونا یہ صحیح نماز کا اثر اور نتیجہ ہے، فرض کا ادا ہونا، آپ کا بری ذمہ ہو جانا۔ فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو تم پڑھتے ہو یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی وہ درخت کے پتوں کو گراتی اور وہ جھاڑتی ہے، یہ اس کی برکتوں میں سے ہے۔ اضافی ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو، جہاں آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، وہاں ایک اضافی ثواب بھی ملتا ہے۔ مجالس اعضاء میں عرض کرتا رہتا ہوں، فرض تو آپ کا ادا ہو جائے گا، آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، نماز کے نتیجے میں ایک اضافی ثواب بھی ملتا ہے، اس ثواب کے آپ مالک ہیں، جس کو چاہے ہدیہ کریں اللہ اس کا ثواب اس کو دے دیتا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں ایک دن کی، اور یہ نیت کریں کہ فرض تو میرا ادا ہو گیا، انشاءاللہ بہت سارے گناہ بھی بخشے گئے ہوں گے اس کے نتیجے میں، لیکن خدایا اس کا جو تو نے مجھے اضافی ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اس کو اپنے زندہ یا مرحوم والدین کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، وہ ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ ایک دن جمعہ کے بعد ایک مومن، بہت مانوس ہوں میں ان کے چہرے سے، اس کا مطلب یہ کہ یعنی ان کا آنا جانا مجالس میں، محافل میں،
اور وہ بہت رہتا ہے. ان کو ایک غلط فہمی تھی، غلط فہمی نہیں کہنی چاہیے، خوش فہمی تھی. اس کا میں نے ازالہ کیا، کہا کہ آغا صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے والد صاحب کی ذمہ نمازیں ہیں 1 سال کی 2 سال کی، 1 سال کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور میں یہ 1 سال تک نماز پڑھنے کے بعد فرض تو میرا ادا ہو جائے گا، وہ جو اضافی ثواب اللہ تعالیٰ مجھے دینے کا وعدہ فرماتا ہے وہ میں والد کو ہدیہ کر دوں، یہ والد صاحب کی 1 سال کی نمازیں ادا ہو جائیں گی کہ نہیں؟ اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھانی پڑے گی. نماز کا ثواب والدین کو ہدیہ کرنے کے نتیجے میں ان کے ذمے جو نماز واجب الادا رہ گئی ہے وہ ادا نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا یہ وعدہ تو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ کتنی واضح اور کلیئر آیت ہے. ان بتحقیق، صرف یہ بھی نہیں فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انا تحقیق کے لیے آتا، بتحقیق لازمی طور پر نماز تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے نماز گزاروں کو گناہ کرتے ہوئے. بہت سارے نماز گزار ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں. خصوصاً بہت ساری خواتین 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں، پردہ نہیں کرتی. کتنے آپ کو ایسے ملیں گے جو 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں، ہو سکتا ہے نماز شب تہجد کے بھی پابند ہو، پردہ نہیں کرتی. یہ 5 وقت کی نماز تہجد سمیت ان کو کیوں بے حجابی سے نہیں روکتی، جبکہ خدا نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے فحاشیوں سے بچاتی ہے. یہ نمازی اس کو نماز نے کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں روکا؟ یہ فحاشی سے روکنا اس نماز کا نتیجہ، اثر یا برکت ہے جو تقوی کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. کمال یہ نہیں ہے کہ ایک ایسے نماز پڑھو جس سے فرض ادا ہو جائے. کمال یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نماز انجام دو جس کے نتیجے میں یہ ہمیں گناہوں سے بھی روکے، گناہ بھی روکے جو سرزد ہوئے بخشے جائیں، اور اضافی اجر اور ثواب بھی ملے. اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ان کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے.